خزدار کے علاقے کرخ میں ناکہ بندی کے دوران پاکستانی فوج اور بلوچ سرمچاروں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں کوئی بلوچ سرمچار بھی شہید ہوا ہے یا نہیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ 30 سے زیادہ پاکستانی فوجی جو ہے وہ میڈیا کے مطابق اب تک ہلاک کیے جا چکے ہیں، اور سی پیک روٹ جو ہے وہ 3 دن سے وہاں پہ بلوچ آزادی پسندوں نے اس شاہراہ کے اوپر ناکہ لگایا ہوا ہے۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ پاکستان کی فوج چاروں طرف سے گھر چکی ہے۔ ایک طرف افغانستان کے ساتھ جنگ میں ملوث ہے اور سرحد کے اوپر زمینی طور پر بہت ان کا نقصان ہو رہا ہے، وہ مار کھا رہے ہیں پاکستانی فوجی، اور دوسری طرف بلوچستان کے اندر پاکستانی فوج بری طرح سے انگیج ہو چکی ہے، اور اتنی زیادہ انگیج ہو چکی ہے کہ وہاں سے پاکستان جنگ جو ہے وہ جیتنے کے لیے اس کو کوئی معجزہ ہی چاہیے۔ اب جیسا میں بتا رہا ہوں، صرف یہ جو خزدار ہے کرخ میں، یہاں پر نہیں صرف لگی ناکہ بندی جو ہے سرمچاروں نے لگائی ہوئی ناکہ بندی، بلکہ خاران میں بھی جو ہے وہ انہوں نے سی پیک روڈ کے اوپر روڈ بلاک لگایا ہے اور سنیپ چیکنگ جاری تھی۔ تو اس دوران جو ہے وہ کسی نے فائرنگ کی، سیکیورٹی والوں نے، تو سنیپ چیکنگ کے دوران تو انہوں نے بھی فائر کیا، تو اس سے ایک جو ہے وہ پاکستانی فوجی یا سیکیورٹی والا جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے، اور معدنیات لے جانے والے ایک ٹرک کو بھی آگ لگا دی گئی ہے۔ اسی طرح جھاؤ کے علاقے گرزی میں پاکستانی فوجی چیک پوسٹ پر فائرنگ ہوئی ہے، جس میں ایک پاکستانی فوجی جو ہے وہ ہلاک ہوا ہے۔ پنجگور کے علاقے رکشانی کور کو ایف سی کی جانب سے مکمل طور پر اب سیل کر دیا گیا ہے، یعنی کہ مکمل سول وار جو ہے وہ اب چالو ہے بلوچستان میں۔ بلوچستان ریپبلکن گارڈ جو ہے انہوں نے ڈھاڈر میں کچی، میر باغ اور قلعہ مدین کے مقام پر آج دوپہر ناکہ لگایا تھا، جو شام 6 بجے تک ان کا یہ ناکہ جاری رہا۔ مشرقی بلوچستان کے علاقے کنتانی میں ایندھن کے ایک ڈپو میں آگ لگ گئی، یہ نہیں پتہ کیسے لگی ہے، بہرحال تحقیقات جاری ہیں۔ ادھر ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ پنجگور میں جو ہے وہ 8 دن پہلے جبری طور پر لاپتہ ہونے والے طالب علم جو تھے ضمیر دگارزئی، ان کا ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا۔ یہ 18 سال کے اسٹوڈنٹ تھے، 3 مارچ کو یہ لاپتہ ہوئے اور 11 مارچ کو ان کی جو ہے وہ لاش ملی۔ اب صورتحال یہ ہے، اس وقت بلوچستان کی صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں بیک وقت جو ہے وہ پاکستانی فوج کو مختلف علاقوں میں انگیج کیا جا رہا ہے، اور پاکستانی فوج کے ایک اور میں آپ کو یہاں پہ بات بتاؤں جو اس وقت گردش میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ڈسرشنز ہو رہی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں فوج سے، پاکستانی فوج کو چھوڑ کے افغانستان کے فرنٹ سے بھی بھاگ رہے ہیں اور ادھر سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ اور ان کا جو باپ ہے ڈونلڈ ٹرمپ، وہ ایران اس کی اتنی پٹائی کر رہا ہے، اتنا مار رہا ہے ایران اس وقت امریکہ کو، جو ویسٹ ایشیا یعنی عرب ممالک کے اندر جو اس کی تنصیبات ہیں، اڈے ہیں، تیل ہے جہاں جمع ہوتا ہے، ان کو اتنا مار رہا ہے، سمجھے کہ نہیں، کہ امریکہ پہ پاکستان کی مدد کو نہیں آ سکتا، وہ ادھر الجھ گیا ہے۔ وہاں پہ اب یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ پاگل آدمی جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ
یہ کہیں خدا نہ خواستہ ایران کے اوپر، تہران کے اوپر ایٹم بم نہ پھینک دے یا اسرائیل سے نہ پکوا دے، کوئی بعید نہیں ہے ان لوگوں سے، یہ بچے کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ ایپسٹین فائلز میں دیکھیں نا یہ کیا کرتے ہیں، میں تو بڑا مطلب ہے شوق میں آ گیا تھا دیکھ کے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو انسان کا بچہ کا گوشت کھاتے ہیں پکا کے۔ بہرحال اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بلوچستان میں جو جنگ آزادی ہے وہ بڑی زوروں پر چل رہی ہے، بڑی تیز ہے، اور اس کے رکنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا اس وقت، لیکن وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ہر روز جو ہے وہ 10-15، جیسے میں نے بھی بتایا 30 سے زیادہ فوجی مار دیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اتنا جب فوجی مرتا ہے نا تو پھر نیچے سپاہیوں کے رینک میں بہت زیادہ جسے کہتے ہیں نا، ایک تو خوف ہے، لفظ خوف نہیں، مایوسی پھیلتی ہے، ان کے اندر مایوسی ہوتی ہے، اور جب مایوس ہو جائے فوج تو پھر وہ کیا لڑے گی۔ بہرحال جیسے کوئی اپڈیٹ آتی ہے لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، پلیز چینل کو جوائن کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔